من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چار عالم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی ادارت ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سے سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان سیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باب خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے وحید میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیب تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے خواب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ گفتگو کا آغاز کیسے کروں اور کہاں سے کروں. نظر لگ گئی کیا مشکل گھڑی ہم پر آ کے گزر گئی کہ جب ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی اور انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ لبیک کے متوالے سردی کی ان یک بستہ ہواؤں میں رات گزار کر سورج طلوع ہوا اور وہ سورج ایک چاند کو بھی ساتھ لے کر فیض آباد تک پہنچا اور عالمی ادارے خبر دے رہے تھے کہ خالد رضوی صاحب فیض آباد پہنچ گئے. جو کفر خوش تھا کہ ابھی ہم ان کو پکڑ لیں گے ان کے گھروں میں صفِ ماتم بچھ گئی کہ اب نہیں ہماری بچ اب تو سپہ سالار میدان میں پہنچ گیا ہے اور وہ سپہ سالار کہ ہم کچھ بھی کر لیں کسی منزل کو پالیں کسی راہ کی ٹھوکر سے زخمی ہو کوئی کہے کہ لبیک والے اپنے موقف پر بڑے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں یہ جس بھی چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز کاملی شروع ہو جاتی ہے لیکن کہیں سے بھی بات آئے گی تو بات ساری گھوم کر اس مرد مجاہد اس امیر المجاہدین تک پہنچ جائے گی اور اسی تک بھی گھومتی رہے گی کہ وہ کون شخص تھا کہ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد خدا تیرے سلسلہ جنوں کو اور دراز کرے
خدا تیرے سلسلہ جنون کو اور دراز کرے اور اس فیض آباد میں کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہوں کہ نہ مقام ہے کشش نہ مکین ادائے دل بری، کوئی کیسے پاؤں کو رنج دے کوئی کیوں کرائے تیری گلی۔ بڑا دکھ ہے لیکن ایک اطمینان بڑا ہے۔ مجھے دوست کہتے ہیں کہ اردو میں بات کریں، میں چند جملے کہہ کر پنجابی میں پھر اردو تک آتا ہوں کہ ایک گل دی چس پڑی ہے اور گل یہ کہ کہتے سن کہ پریڈ گراؤنڈ سے جلسہ نہیں کر دینا، تو انہوں اجازت نہیں ہے۔ میں کہا رانا صاحب آرام ہے، جس ساڑھا ہاتھ مار کے کسی نوازن لگے سی وہ تو نس گیا لاہور، کہ اسی لاہوروں آ گئے ہیں اسلام آباد۔ تاریخ تو اسی ساڑھے نال اچھی طرح واقف ہو۔ ایسے فیض آباد، اسی فیض آباد چوک میں ہم نے ختم نبوت کے لیے تمہارے دور پرفتن میں اور دور ظلم و جبر میں استبداد میں ہم نے ان کندھوں کے اوپر 8 لاشیں اٹھائی تھی، 7 فیض آباد سے اور 1 وہاں سے منڈی بہاؤالدین کے قریب سے، اور ہمارے قائد نے ہمیں وہاں بتایا تھا کہ اپنا حق لینا کیسے ہے۔ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور اپنی بات منوانا بھی جانتے ہیں۔ اگر ہم کہیں تمہارے پاس درخواست دے جاتے ہیں تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا کرو۔ ہاں، ہم تو درخواستوں کے قائل نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تلوار کے قبضے میں جب ہم کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے۔ اور 1857 سے لے کر 1947 تک تاریخ رقم پڑی ہوئی ہے، اپنے اور بیگانے بھی لکھ گئے ہیں، متعصب ترین مورخین بھی لکھ گئے ہیں کہ اس برِ صغیر میں ان علماء و مشائخ، اس عوام اور اس غیرت مند مسلم نوجوان نے اپنا خون دیا، اپنا وطن دیا، اپنا گھر بار چھوڑا، ہر قربانی دے کر انگریز کو، گورے انگریز کو انگلستان بھاگنے پر مجبور کیا۔ لیکن اب تاریخ لکھنے والا یہ بھی لکھے گا کہ اسی کے وارث علامہ خادم حسین رضوی نے ایک نون لیگ کے چور کو انگلستان بھاگنے پر مجبور کیا تھا، جو ہم پر مسلط ہوا بیٹھا تھا۔ اور پھر تاریخ ایک اور بات لکھے گی کہ جو امپورٹڈ ہے یا بغل کی بچہ جسے پالا گیا ہے اور اب وہ باولا ہوا پھرتا ہے اور باولے کا علاج سڑک پر ہوتا ہے، نہ کہ اس کی زبان بندی سے ہوتا ہے، بلکہ اس کی جان بندی سے ہوتا ہے۔ اور اب تاریخ کسی وقت میں مورخ یہ بھی لکھے گا کہ انہی مجاہدین آزادی کے وارثوں نے اسی پاکستان، اسی خطہ برِ صغیر کے ٹکڑے میں جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، جو دل ہے، اس دل کے اندر ایک دل ہے لاہور، اس دل میں بسنے والے ایک بابے کے متوالوں نے ان تمام چوروں کو پھر لندن بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اسے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر تم اسے لاؤ گے تو میں لانے والوں سے کہتا ہوں تم اب کے اس کے ساتھ جاؤ گے۔ اب اس قوم میں گنجائش نہیں بچی، اس قوم کے اندر اب اتنی سخت باقی نہیں رہی کہ اب تجربوں پہ
جائے اس کے اوپر. اب حق کا راستہ بالکل واضح ہے اور حق بات بالکل واضح ہے. اس سے کسی کو خوشی ہوتی ہے تو 100 بار ہو اور کسی کو ناراضگی ہوتی ہے تو 1000 بار ہو. اب پاکستان کا آخری حل حضور کا دین ہے انشاءاللہ. اور وہ دین ہے جن کا نعرہ ہمارے بڑوں نے لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا. اور ہمارے بڑوں نے کہا تھا پٹ کے رہے گا اور بن کے رہے گا. جب ہندوستان پٹ کے رہے گا یہ ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا اور اب ہمارے امیر المجاہدین یہ نعرہ لگا کر گئے ہیں کہ حضور کے دین نے تخت پر آنا ہے تو انشاءاللہ یہ اب آ کر رہے گا. 11 کھلاڑی مل کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کھلاڑی اپنا تماشا جاری رکھے ہوئے ہیں. آج یہ وقت پھر نوٹ کر لیں, تاریخ بھی لکھ لیں, گھڑی کی سوئیاں بھی چیک کر لیں, گنتی بھی کر لیں کتنے سیکنڈ ہوئے ہیں یہ بات لکھ لیں. ان قریب آپ ایک تماشا دیکھیں گے جب یہ 12واں کھلاڑی بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. پھر ہماری کوئی بات ہوگی کہ کلیاں نہیں رل کے آ جاؤ. اور ابھی ان یاروں کے نمائندے نے زور لگایا ہے, ہم نے ابھی زور نہیں لگایا. ہم تو بے مسکینہ اور عاجزانہ انداز میں فیض آباد تک آئے ہیں, ورنہ ہمارا انداز یہ نہیں ہے. اور یہ یاد رکھنا ناموس رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ کو بات پسند ہی بڑی ہے. ہمارے بابا جی نے کہا تھا کہ جس دن ملعون سلمان رشدی اپنے انجام کو پہنچے گا اس دن ہم تاریخی جلسہ کریں گے. جاننے والے یہ جانیں گے, اہل علم بھی بیٹھے ہیں, اہل نظر بھی نظر آ رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ درخواست کیوں مسترد ہوئی تھی. اب اظہار ہوا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. تمہاری تدبیریں کچھ اور تھی, اللہ کی قدرت کچھ اور دیکھ رہی تھی, اور اللہ کی قدرت کچھ اور تھی اور اللہ کی چاہت کچھ اور تھی کہ ایک مرد مجاہد کی زبان سے بات نکلی ہوئی ہے کہ جس دن یہ اپنے انجام کو جائے گا, چل پڑے نا اس انجام کی طرف, اس دن ہم تاریخی جلسہ کریں گے. ہو سکتا ہے ابھی وہ دن پھر باقی ہو, وہ دن اور وہ وقت باقی ہو, لیکن ابھی اس کے انجام کا آغاز شروع ہوا ہے تو وہ بات آج کے دن پوری ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ درخواست تم نے مسترد کی ہے, تم سے درخواست مسترد کروائی گئی ہے. یہ نہیں کہ ہم فیض آباد آئے ہیں, ہمیں بابا جی نے فیض آباد بھیجا ہے. گرمی بھی ہے, موسم کی سختی بھی ہے, لیکن کیا کروں ذوق کی گرمی بھی ہے. بتائیں بات جاری رکھوں یا ختم کر دوں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج میں اور انداز میں تقریر کر رہا ہوں. انداز اور نہیں ہے, آج میں پرباش ہوں اندر سے کہ بابا جی اس بات کے اوپر ہم کھڑے ہیں کہ سامنے نیلے پیلے لال گلابی اور رنگ برنگے جامنی ہوں, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم اپنے مشن پر, اپنے وقت پر, اپنے مقررہ حدود کے اندر جب چاہیں آ سکتے ہیں انشاءاللہ. کہ تمہارا دشمن جس ملک میں ہو, جہاں ہو, تم درو
ड्रोन उड़ाओ, उसे मारो, और तुम फिर बाद में कहो कि हम उस टीम के ऑपरेशन की कामयाबी के लिए बहुत खुश हैं, और ऊपर तक वो जो बाइडन खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि हम ऑपरेशन कामयाब होने पर टीम को मुबारकबाद देते हैं। तो याद रखो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा साथी है, हमारा दुश्मन हमारा नजरियाती है। तुम अगर उसको मुबारकबाद दे रहे हो तो जिसने कल 15 खंजरों का वार किया है, हम उसको सलाम पेश करें। और नामूसे रिसालत के लिए मुल्क के अंदर सोशल मीडिया की बदतरीन गुस्ताखी हो रही है, उसके ऊपर, उसके लिए जो भी कोई काम कर रहा है और जिस तरह भी कोई काम कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। और नामूसे रिसालत के परचम को बुलंद करने के लिए हमें जिस हद तक जिस तरह जाना पड़ा, इंशाअल्लाह हम जाएंगे। इक़्तिदार के मजे लेने वालों, तुम लो इक़्तिदार के मजे। ये इक़्तिदार अब मजेदार रहना ही नहीं है। ये इक़्तिदार अब दिन ब दिन जिसके हाथ लगेगा उसका मुंह काला करेगा, जब तक इस मुल्क को अब उन निज़ाम और उन सूरतों पर खड़ा नहीं किया जाता जिसका वादा लेकर अल्लाह ताला से हमने दुआएं की थी कि या अल्लाह हमें कोई वतन दे दे जिसके अंदर हम अमली सूरत, अमली निज़ाम और अमली ज़िंदगी गुजार सके। जब तक वो निज़ाम नहीं आएगा, जब तक उन तमाम लानतों से जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया गया है और अल्लाह ने हम पर जिन चीज़ों को हराम किया है, जब तक हम वो चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आ सकती। तुम अमेरिका की तलवे चाटने के बाद तुम चाइना के नीचे घुस जाओ, तुम रशिया के नीचे घुस जाओ। इस मुल्क की बका अब उसी बात के साथ है कि जब तक हुजूर का दीन तख्त पर नहीं आएगा, ये मुल्क हरगिज़ सुकून नहीं पाएगा। के सामने जो बाबा जी के लिए ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उनको सलाम अकीदत पेश करने के लिए जो शेर पढ़ा है ना, वो शेर आम बंदे का नहीं है, वो शेर मौलाना हसरत मोहानी का है कि दिलों को फिक्रे दो आलम से करके आज़ाद, दिलों को फिक्रे दो आलम से कर दिया आज़ाद। सच्ची बात यह है कि इस नज़रिए को समझने के लिए सिर्फ मुताले पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। इस नज़रिए को समझने के लिए 1857 से लेके 1947 तक बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है कि हमने कितनी मुश्किलें, कितनी कुर्बानियाँ देकर ये वतन हासिल किया है। ये वतन ऑस्ट्रेलिया में जाकर जजीरे खरीदने के लिए हासिल नहीं किया, ये वतन को दिन रात आइन तोड़ने के लिए हासिल नहीं किया, ये वतन को सरदारियों और शरीफों की जनाब तजर्बागाह और उनके ख़ानदानों को नवाजने के लिए हासिल नहीं किया। और ये वतन इसलिए नहीं हासिल किया कि एक खिलाड़ी को जनाब हवा भरकर वज़ीर आज़म बना दिया जाए और जब उसके मफादात ख़त्म हो, लोग कहते हैं जी आपके ऊपर भी बड़ा जुल्म हुआ है, आपने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, बाबा जी ने भी बड़े जुल्म सहे। मैंने कहा है याद रखना, किरायादार मकान को नुकसान देता है, मालिक मकान कभी अपने मकान को नुकसान देता है। ये सारे किरायादार हैं और ये किरायादारों ने जब इनको मफाद मिला और जब इनको इनके ज़ाती मफाद को ज़द आई तो इन्होंने मुल्क के खिलाफ भी भौंकना शुरू कर दिया, मुल्क के असासों के खिलाफ भी भौंकना शुरू कर दिया, अंदरूनी और बैरूनी इमदाद लेनी शुरू कर दी। और जनाब अब कहते हैं कि हमारी लॉबिंग की जाए अमेरिका में लॉबिंग। मैंने कहा तुम्हें अमेरिका में लॉबिंग करने की ज़रूरत क्या है? अमेरिका ने तो लॉबिंग करने के लिए तुम्हें हम पर मुसल्लत किया है। और अल्लाह ताला बड़ा गालिब हिकमतों वाला है, उसने ज़र्रा ज़र्रा करके, तार तार करके तुमने जो लिबास और जो तुमने रंग चढ़ाया हुआ था रियासत मदीना के नाम पर, और जो तुमने ड्रामेबाजी लगाई हुई थी कि जनाब इस मुल्क के अंदर हम वो निज़ाम देखना चाहते हैं जो रियासत मदीना का है, इस तसव्वुर पर अल्लाह ने तार तार करके एक एक तार उतार कर तुम्हें एक चौक में नंगा कर दिया है। और तुम बातें करते थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को,
اور ایک ناہنجار کی بات کر رہے تھے کوئی کہ اس نے کہا ہے تحریک لبیک پاکستان کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے جھنڈے کے نیچے آ جائے. میں نے کہا عمران خان کا جھنڈا اور ایجنڈا امریکی ہے, امریکی امپورٹڈ ہے, اور جناب وہ ایجنڈا ہے جو یہودی چاہتے ہیں. ایجنڈا ذرا میں تجھے بتاتا ہوں. تحریک لبیک پاکستان کا ایجنڈا بھی اسلامی, اس کا جھنڈا بھی اسلامی, اور جو جھنڈے میں ڈنڈا ہے نا وہ بھی اسلامی ہے. پاکستان سے زخم چاٹنے والے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے اور پاکستان کے ہوٹلوں کے ذریعے محفوظ رستہ دینے والا کہتا ہے کہ میں نے امریکہ کو کہا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا. شرم نہیں آتی, ڈوب کے نہیں مرتے. اور ابھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے, بات یہ تھی کہ جس دن رہائی ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے تحریک لبیک کے امیر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکتا. یہ اس کی انسٹالیشن جو ہے نا وہ طیبہ مکرمہ سے ہوئی ہے, اور اس کو جو خوراک ملتی ہے وہ سید الشہداء کے در سے ملتی ہے, اور اس کی جو فکری ارتقاء ہے وہ حضرت داتا علی حجویری سے لے کر علامہ خادم حسین رضوی تک ہے. اس کو کہیں کسی اپڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. اب میں 8 دنوں بعد دیکھوں گا کہ جنابوں کا حال کیا ہوگا. آپ نے نرم بسترے اور نرم غذائیں کھائی ہے قبلہ, کبھی ٹھنڈی رات اس فیض آباد کے اس مقام پر نہیں گزری, اور کبھی آپ کو پتہ ہی کیا ہو کہ تحریکیں اور قربانیاں کہتے کس کو ہیں. ہمارے بڑوں نے تحریکیں چلائیں اور ہمارے بڑوں نے بتایا کہ کہتے کس کے ہیں. جب علامہ عبدالستار خان نیازی کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے سامنے پیش کیا نا تو اس نے بڑا آکڑ کے ان میں بڑی آکڑ ہوتی ہے, یہ وردی والے ہو ان میں بھی بڑی آکڑ ہوتی ہے. تو علامہ صاحب نے جو ان کو جواب دیا ہے نا وہ ان سب کے لیے بڑا پیغام ہے. وہ کہنے لگا نیازی صاحب میں نے سنا ہے آپ کی زندگی تحریکیں چلاتے ہوئے گزری ہے. تو مولانا نیازی نے کمال جواب دیا, اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے. مولانا نیازی کہنے لگے اوے اگر نیازی تحریکیں نہ چلاتا تو تو یہاں وردی پہن کے نہ بیٹھ کھڑا ہوتا, بلکہ انارکلی کے چوک میں گھنٹریاں بیچ رہا ہوتا. اگر علامہ خادم حسین رضوی اس قوم کی سمت اور جہت درست کر کے نہ جاتے نا تو جو آج بھونکتے ہیں نا کہ انہوں نے تشدد کا رستہ اپنایا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے, میں ان سے کہتا ہوں تمہارے بچے اللہ اکبر کہہ نہ رہے ہوتے بلکہ اسلام آباد میں کسی مندر کے اندر بیٹھ کر کسی مورتی کی پجاری کر رہے ہوتے, یا اپنے گلوں میں سلیبے لٹکا کر اور جناب دائیں بائیں پھر رہے ہوتے. علامہ خادم حسین رضوی کی دینی غیرت, دینی خدمت نے یہ بات کی ہے کہ اب تمہارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. اور تاریخ جس نے ہمیں بڑے سبق دیے ہیں وہ ہر کوئی اٹھا, اپنا نظریہ پیش کیا اور پھر جا کر کسی نہ کسی صورت میں بک گیا. میں نے کہا ہم اس دن جیتیں گے جس دن ہمارا کوئی مقابل نہیں ہوگا. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے, غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ ہم اس دن جیتیں گے جس دن ہمارے مقابلے والے سارے اپنے جہاز بھر کے ملک سے باہر ہو گئے آ چکے ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ نے جذبوں کے ساتھ اپنے حوصلوں کے ساتھ میدان عمل میں رہنا ہے. اوے ہمارا وجود ہی ان کے لیے کافی ہے اللہ کے بندو. ہاں ان کو ڈر کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ ایک بھی لبیک والا اسمبلی میں پہنچ گیا نا تو پھر بات کسی اور کی چلنی نہیں ہے, پھر بیانیہ کسی اور کا چلنا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں. میں نے کہا ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ افغانستان میں گیا, ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ عراق میں اترا, ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی تھے جب وہ جناب برما میں اپنے ذریعے ظلم کروا رہا تھا, ہم امریکہ کے خلاف اس وقت بھی ہیں جب وہ پاکستان کے اندر کسی بھی صورت میں مداخلت کر رہا ہے. تم ڈرامے بازیاں مت کرو, تمہیں کیا پتا ہو. اور پھر بات وہی آخری ہے,
کہ نچن والیاں دے گانا کو کی بھی پتا ہوئے کہ آزادی کی جنگ کو اور آج پاکستان کو 75 سال مکمل ہو گئے اور پاکستان کی عمر اس وقت 75 سال ہے اور ریاستیں وقت گزرنے کے ساتھ، ملک وقت گزرنے کے ساتھ، وطن وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے، ان بے شرموں نے، ان بے غیرتوں نے ہمارے پاکستان کو اس وقت 75 سالہ بوڑھا شخص بنا دیا ہے۔ آپ اور میں یہاں عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اس وطن عزیز کو مثالی ملک بنائیں گے اور اس کی کہتے ہیں ہم ترقی کے نام پر آئے ہیں۔ میں نے کہا جو ترقی تم نے اس ملک کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا، اور اس وقت ایک پوری لائن ہے، سب تجربے ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا غور سے، اس ملک کا صدر پی ٹی آئی کا، اس ملک کا وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا، اس ملک کا وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا، اس ملک کا جناب صوبائی دارالحکومت خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا، صوبائی دارالحکومت پنجاب کا وزیر اعلیٰ کاف لیگ کا، کوئی جماعت باقی رہی ہے؟ ایک جماعت رہ گئی ہے۔ ایک جماعت ہے، میں نے آپ کو کہا عملی طور پر یہ تقریباً 12 اکٹھے ہو چکے ہیں، صرف اعلان کرنا باقی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت جو ہمارے کشمیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اتنے ناہنجار اور اتنے بے عقل لوگ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کبھی آئے، ہمیشہ غلط فیصلہ، ہمیشہ غلط سائڈ چنی ہے۔ اور بھائی کشمیریوں کو اگر ساتھ ملانا ہے تو ان سے رائے اور مشورہ لینے میں کیا حرج ہے، ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ جبر اور استبداد سے اور جناب یہ کرنے سے کیا وہ مان جائیں گے؟ اگر اس کرنے سے مان جاتے تو پھر کبھی بھی حسین یزید کے مقابلے میں نہیں آتے۔ اس سے زیادہ جبر اور استبداد کب تھا؟ اس سے زیادہ جبر اور استبداد اور ظلم اور گھٹن کب ہوگی؟ یار کشمیریوں کا بھی پانی کو نہیں بند ہوئی، کشمیریوں کا بھی روٹی تو بند نہیں ہوئی نا، کشمیریوں کے بچوں کو بھی تو گولیاں نہیں ماری گئی نا۔ اس سے زیادہ جبر اور استبداد کب ہوا؟ لیکن حسین سامنے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں عقل ہونی چاہیے، تم پاکستان کو مزید کتنے رکھنے ڈلوانا چاہتے ہو، اس کو مزید کتنا تقسیم کروانا چاہتے ہو؟ اگر وہ تم سے کچھ سوال کرتے ہیں تو نظام پہلے بھی چل رہا ہے، تم نے پاکستان کو جو سوال لیا ہے جو تم کشمیر کے بارے میں یہ فیصلے کرنے جا رہے ہو۔ ہاں اگر پاکستان کی صورتحال بڑی بہتر ہوتی تو ہم کشمیریوں کے پاؤں بھی پڑ جاتے، ہم کشمیریوں کے گوڈوں کو بھی ہاتھ لگاتے، ان کے تلووں کے نیچے اپنی ہتھیلیاں رکھتے تھے کہ مہربانی آپ مان جائیں۔ لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں پہلے اپنی صورتحال تو دیکھو، کبھی اپنے آپ کو آئینے میں تو دیکھو، اپنی ریاست کو آئینے میں تو دیکھو، جو ہم ٹوٹے پھوٹے کر رہے ہیں ہمیں کتنا کرنا چاہتے ہو؟ اس بارے میں تحریک لبیک پاکستان کا واضح موقف ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت تک کشمیری قوانین ترامیم جتنی بھی جو کچھ ہے اس وقت تک اس کی حامی نہیں ہے جب تک کشمیری اس کا ساتھ متفق نہ ہو۔ اگر کشمیری متفق نہیں ہے تو ان کو بٹھایا جائے، ان سے بات کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو قائل کیا جائے اور ان کی جو شرائط ہیں جائز ان کو مانا جائے، اس کے بعد پھر جو بھی کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ان پر کسی قسم کا ظلم، وہ حقیقی ظلم ہے، وہ پھر آپ میں اور ساتھ والے ہمسائے ممالک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حق بات یہی ہے بس، اس سے ہمارے اوپر کوئی قدر لگتی ہے، 1000 بار لگے، کروڑ بار لگے، اربوں بار لگے، لیکن حق بات ضرور کہیں گے اور ہر مقام پر کہیں گے۔ اس میں اپنے زد میں آئے، اپنی ذات زد میں آئے، اپنی جماعت زد میں آئے، اپنے لوگ زد میں آئے، اپنے بھائی زد میں آئے، اپنا کنبہ زد میں آئے، رشتہ دار زد میں آئے، حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت
نہ کریں گے احرار کبھی، اور نہ ہم شیخ وہ والے شیخ جو لوگوں کو کہتے ہیں یا اللہ اس نے ہمیں کتنا نیک حکمران دیا، اور جا کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اے حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت عمر نے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ اسلام کب گرے گا، اسلام کو کب نقصان پہنچے گا؟ گرے گا مطلب کہ کب اس کو نقصان پہنچے گا، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر نے فرمایا زلت العالم، جب عالم پھسل جائیں گے۔ اور آج بڑے بڑے دستاروں والے، بڑے بڑے جبہ مکبب مجبب، وہ سارے پھسل رہے ہیں۔ سلام اس کی سوچ پر جس نے ہمیں اتنی پختگی سے فکر اور سوچ دی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کیسا بھی بھیس بنا کر کھڑا ہو، ہم اپنی ذات پر ظلم کروا کر اس کو ننگا ضرور کر دیتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے نا کہ جناب کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کے نالین، مجھے بتائیں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ اس سے افضل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو حضور کے ساتھ میدان جنگ میں نکلے، ان گھوڑوں کی نال کے نیچے سے جو چنگاری نکلے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، اس مجاہد کے نال کے نیچے سے نہیں، اس مجاہد کی جوتی کے نیچے سے نہیں۔ مجاہد گھوڑے پر ہے اور گھوڑے کا اس کا جسم گھوڑے سے مس ہے، اور گھوڑے کے اندر ذہن میں اس کی رکابیں ہیں، اور گھوڑے کے پاؤں زمین پر ہیں، اور گھوڑا بھاگ رہا ہے حضور کے دین کے لیے۔ اس گھوڑے کے پاؤں سے چنگاری نکل رہی ہے۔ رب کہہ رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ یار جس کے گھوڑوں کی چنگاری سے نکلنے والی چنگاری، مجاہد کے گھوڑے سے نکلنے والی چنگاری کی اللہ قسم کھا رہا ہو، تو مجھے بتاؤ جو حضور کی ناموس کے لیے لیاقت پاک سے 15 نومبر کی ٹھنڈی رات میں پیدل چلا ہو، اس کے پاؤں کا عالم کیا ہوگا یار؟ تم صرف اس ملت کی نہیں پوری امت کی امید ہو۔ اپنے قدم کو ہمیشہ آگے بڑھا کر رکھو، کسی ریشہ دوانیوں میں مت آیا کرو۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، کوئی ہماری مخالفتیں کر رہا ہے، کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہے، وہ کسی بھی بیس پہ ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گھیر گھیر کر ان کو میدان میں لا رہا ہے۔ اور لبیک والوں کو تو پرواہ ہی نہیں، وہ تو موٹے پہ دھوتی لا کے آ کر میدان میں کھڑے ہیں۔ وہ اپنی تعداد دیکھتے ہیں نہ اپنے وہ مسائل دیکھتے ہیں، جب بھی میدان لگے وہ ہر صورت میں لبیک کہتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ دلوں کو کر دیا فکر دو عالم سے آزاد، خدا تیرے سلسلہ کو اور دراز کرے۔ بابا جی نے جو ہمیں عشق و محبت کے جام پلائے ہیں، جو حضور کا مسترست بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نظریے پر قائم رکھے، اسی بات پر قائم رکھے، اسی خیال و رستے پر قائم رکھے۔ اور آپ یہ نہ پریشان ہوا کریں کہ جو ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں آپ نے غور سے سنا نہیں۔ ہم نے جیل میں آنے کے بعد جب پہلا بیان کیا تھا تو اس نے کہا یہ تھا کہ ہم نے منزل تو گزار راستہ بھی نہیں بدلا، اسی راستے سے آئے ہیں، اسی طریقے سے آئے ہیں۔ آج ساتھی اسٹیج میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے، میں نے کہا نہیں میں پیدل چلا ہوں، پہلی دفعہ کنٹینر میں بیٹھا ہوں، اور 1.5 کلومیٹر رہ گیا، مجھے سارا کچھ یاد ہے۔ تو یہ سارے راستے زبانی یاد ہے، اس لیے کہ وہی بات کہ مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ اب قیامت تک جو ختم نبوت، ناموس رسالت اور دین کی اقامت کی بات کرے گا، اسے اس راستے پہ یہاں تک ضرور آنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر ہمارے امیر المجاہدین یہاں سے گزر کے گئے ہیں کہ مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ابھی ڈی چوک پر، ابھی ڈی چوک پہ وہ جناب ہیلی کاپٹر پہ اڑتے ہوئے ڈی چوک پہنچا گیا، پہنچایا گیا بن کے، اور ڈی چوک سے انہوں نے کہا شیر ہمارے شاید میرے واسطے رکھا ہوا۔ میں کہا رانا صاحب جاؤ لڑائی کے واسطے رکھا، 3:30 کر لو۔
اپنا ٹیسٹ کر لیے کہ ڈھیلے تو نہیں ہو گیا اسی تیار آ گئے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے بھی ہم لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے وہ جناب 6 دن تک رہن لائے کہ مٹھا ہے آج 6 دن پورے نہیں ہوتے اسی کیا فیض آباد جانا آگے اور لوٹ آئے جتنے تاب منزل صرف دیوانے گئے اور آپ کو کچھ نسبت تھا وہ شاخ سے صرف فیض آباد کا نام ہے لوگوں نے اپنے پروگرام بڑھائے ہوئے چھاتے تھے صبح چھٹی ہے لوگوں نے جانا سی آنا سی اپنے طریقے نہ جناب 14 اگست کو منانا سی انہوں نے کہا نہیں آپ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے آہ نکلی آج کتنے آہ نکلی اور اس شاخ پہچانے گئے بس اسی سی بات ہے اللہ بھائی چھوڑو یہ باتیں پرانی ہیں اشارہ اشارہ نہیں اب عمل ہے اشاروں کنارے والے اور ہوں گے ہم تو عمل ہیں اشارہ کنایا جناب بولتا زیادہ وہ پرانی باتیں ہیں وہ عمل ہے اور بابا جی نے سارا کچھ کرنے کے باوجود میدان عمل میں بتایا کہ تصوف بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے شریعت بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے علم بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے تدریس بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے مدرسہ بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے خانقاہ بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے پگڑی بھی حضور کی ناموس کے لیے ہے جبہ بھی حضور کی ناموس کے لیے ہے یہ دستار و عزت یہ ناموس ہماری عزت سب کچھ حضور کی عزت کے لیے ہے بس یہ بابا جی نے آگے بتایا ہے مطلب کوئی تصوف اور تدریس اور جناب اور صوفیت کے رنگ اور کوئی کرتا رہے بابا جی تو بڑا صوفی بھی نہیں آنا ہے جب کسی نے تو گال پوچھنی ہوئے تو میرے کو بکرا آ جائے کیونکہ کرنے مدنا سادہ قدرے بھولے لوگوں کو برداشت ہی نہیں میں تھوڑی یار اے بالکل میرے بیٹا ناہل ترین بندہ کسے کم نہ نہیں بندہ کھڑے ہوئے آپ کام چلا رہے ہیں رب کو دعا کری تھی بابا جی کو جا کے عرض کری تھی کہ کام ہو جاتے اور اس صورت میں ہمیں کہ قفص میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا قفص میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنو جواں ہمارا اتھے چیف آف سٹاف کہنا کرتا ادارے ہماری جان ہے میں کہا بس کپڑے اتار کر دکھا رہے ہیں کسی نے پوچھا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے میں نے کہا جی کسی نے کچھ کہا ہے یا نہیں کہا جب بھی کسی نے کہا ہے ہم نے آج اس سے یہی کہا ہے کہ مارو 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 میرا عشق نشے بچ آیا ہمارے چھوٹے سے بچے سے لے کر اوپر بزرگ کے سارے بیٹھے ہیں کسی کی ایک بات میں کسی کے قول میں کسی کے قدم میں کسی کے عمل میں کوئی لفظ نہیں جائے قوم یہ آسانیاں سمجھتے تھے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب جو بات کی جاتی ہے نا پھر اس کا خوشی سے دیت دی جاتی ہے پھر اسی کا خوشی سے اس کی جناب قیمت ہے جو خوش ہو کر دی جاتی ہے یہ نہیں دیا جاتا کہ آئے مجھے پڑھنیاں چھوڑ دیں گے نا پھر تو جناب رضا کے ساتھ سر جھکا کر باتت دے کر بھی کہنا پڑتا ہے مولا جتور راضی تصویر راضی اور خدا جب بھی جیل میں کہیں کہ اس نے خیال کی بھی بات آئی نا تو امام حسین کی حریت کو دور نہ بابا جی نے ایک دن بتایا بابا جی نے کہا یار اسی سب مرد ساڑھی 86 سال چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ساڑھے جتنی کے لیے غیرت نہیں پھر ہم سوچتے تھے ہم تو مست ہیں اپنے ملک اور وطن میں بیٹھے ہیں ہماری بہنیں اتنی دلیر ہیں ہمیں کون سی کمزور بات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ یاد رکھنا حالات کیسے بھی ہوں وقت کیسے بھی ہو اور جناب کوئی تمہیں کہیں سے بھی کہے وہ انڈین فنڈنگ میں کاروبار ڈالنے والے اپنے اکاؤنٹ بتا نہیں رہے جی فارن فنڈنگ میں نے کہا یہ فارن فنڈنگ آج کا کیس نہیں ہے فارن فنڈنگ شروع سے ہوتی رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ والا ہے نا اس کو آپ نے موقع پر پکڑا نہیں یہ یاد رکھنا پاکستان کے مفاد کو پیچھے چھوڑ کر دین کی بغاوت کر کر تم جس کو بھی پالو گے وہ تمہارے گلے سے تمہیں پکڑے گا تم جس کو بھی نوازو گے وہ تمہارے گلے سے پکڑے گا کیونکہ ہمارا بابا کیا کر گیا ہے کہ پاکستان اللہ کے راتوں میں سے ایک رات ہے
اور جو اللہ کے راستے کو چھیڑتا ہے اللہ پھر اس کو نہیں چھوڑتا. ہاں تم نے اللہ کے راز کو چھیڑا, تم نے بابا جی کہہ کے گئے ہیں کہ تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا, تم نے دین کا راستہ روکا ہے, اور جس کے ذریعے روکا ہے رب تمہیں اس کے ذریعے روک کے کھڑا ہوا ہے. یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں. اور سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی بربادی ڈال دی آج سلور پرتھوی کے نام پر پاکستان میں. اور جناب اگر اسی طرح ہم نے اپنے ملک کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ تماشا کیا تو گولڈن بھی آ جائے گی. 25 سال اور گزر جائے گے, یہ چند سو پیدے اور ہو جائیں گے, یا پتہ نہیں دنیا میں بھی رہیں گے یا نہیں گے, پتہ نہیں کون رہے گا, یہ پورے ہو جائیں گے, دنیا سے چلا جائیں گے. اگر وطن کو سنبھالنا ہے تو پھر اپنا فیصلہ کرو کہ تم نے باطل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا حق کے راستے پر چلنا ہے. اور یہ یاد رکھنا باطل کے ساتھ 75 سال گزارے ہیں, حق کے ساتھ 5 سال تو گزار کر دیکھو, تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وہ سارے نظام کو چھوڑ کر تو دیکھو 75 سال سے تم نے کیا کہتے ہیں ملک بچا کے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا خاک بچا کے رکھا ہوا ہے. سکوت ڈھاکہ یہاں ہوا, کرنل جوزف یہاں سے بھاگا, ریمنڈ ڈیوس یہاں سے بھاگا. اس سے زیادہ اس ملک کے ساتھ اور ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ کشمیر تم نے کوڑیوں میں بیچا, اس سے زیادہ اس ملک کے ساتھ اور کیا ظلم ہو سکتے ہیں 75 سال سے؟ اس ملک کی بقا اسی نعرے کے ساتھ ہے جس نعرے کو ہمارے بڑوں نے لگا کر یہ ملت, یہ وطن اور یہ قوم حاصل کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہاں یہ چند میل دور رہ گیا نا, وہاں تک آواز جانی چاہیے. انشاءاللہ 2023 میں یا 2000 جب بھی الیکشن ہو انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اب اسمبلیوں میں بھی جائے گی, اور عملی ہر چیز میں جائے گی. بلکہ اگر زور لگائیں تو شاہ جی شاہ صاحب کدھر ہیں, اگر زور لائیے تو ہونے ٹوٹ جائیں گے حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جماعت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.